سوچیں، ایک ایسا میزائل حملہ جو بظاہر پوری طرح ناکام ہو گیا، لیکن اس نے دنیا بھر کی دفاعی برادری میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے ایک چوک جانے والا نشانہ بھی جنگ کے اصول بدل سکتا ہے۔ یہ ہے ڈیگو گارشیا، بحر ہند کے بالکل بیچ میں ایک دور دراز جزیرہ جو امریکہ اور برطانیہ کا ایک انتہائی اہم فوجی اڈہ ہے۔ اسے ہمیشہ سے ایک ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا جو کسی بھی لڑائی سے بہت دور اور مکمل طور پر محفوظ ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے، کہ ایک ایسا حملہ جو اپنے ہدف کو چھو بھی نہیں سکا، وہ بھلا جدید جنگ کے اصول کیسے بدل سکتا ہے؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ بات ہے 21 مارچ 2026 کی، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے ایک بظاہر ناکام حملہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ بن گیا۔ اچھا، تو ابتدائی خبریں کیا تھیں؟ بالکل سیدھی سادی۔ ایران سے 2 بیلسٹک میزائل فائر ہوئے، ہدف ڈیگو گارشیا پر موجود امریکی برطانوی اڈہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ ایک میزائل تو راستے میں ہی ناکارہ ہو گیا اور دوسرے کو ایک امریکی جنگی جہاز نے SM-3 انٹرسیپٹر سے روکنے کی کوشش کی۔ یعنی بظاہر تو یہ ایک مکمل ناکامی تھی، ہے نا؟ لیکن جیسا کہ اکثر ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے، اصل بات کچھ اور تھی۔ یہ حملہ نقصان کے بارے میں تھا ہی نہیں، یہ تھا فاصلے کے بارے میں۔ آئیے اس 4000 کلومیٹر کے پیغام کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد نقصان پہنچانا بالکل نہیں تھا۔ 4000 کلومیٹر، یہ وہ عدد ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ایران سے ڈیگو گارشیا تک کا فاصلہ، اور یہ اتنا حیران کن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایران کی بتائی گئی میزائل رینج سے تقریباً ڈبل ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا تھا؟ اسے کہتے ہیں اسٹریٹیجک سگنلنگ، یعنی ایک ایسی فوجی کارروائی جس کا مقصد تباہی پھیلانا نہیں، بلکہ اپنے دشمن کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت کا ایک مظاہرہ تھا، ایک پیغام تھا، حملہ نہیں۔ اچھا، لیکن ڈیگو گارشیا ہی کیوں؟ کوئی اور جگہ کیوں نہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی معمولی اڈہ نہیں، یہ بمبار طیاروں اور آبدوزوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ دوسرا، یہ امریکی اور برطانوی طاقت کی ایک بڑی علامت ہے۔ اور سب سے اہم بات، اسے ہمیشہ ایک محفوظ علاقہ سمجھا جاتا تھا، لڑائی سے بہت دور۔ اور اس وقت کے سیاسی حالات بھی اہم تھے۔ برطانیہ نے ابھی ایران پر حملوں کے لیے اس اڈے کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ ایک دفاعی تجزیہ کار نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میزائل لگا یا نہیں یہ بات اتنی اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ ایران نے دکھا دیا کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ بات ساری پہنچ کی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ ایک میزائل کو اس کی عام رینج سے دگنا دور کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ چلیں اس کے پیچھے کی سائنس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا جواب ایک سادہ سے اصول میں ہے جسے پے لوڈ رینج ٹریڈ آف کہتے ہیں۔ جو ان کا سٹینڈرڈ خرم شہر 4 میزائل ہے، وہ تقریباً 2000 کلومیٹر تک 1000 کلو سے زیادہ وزن لے جا سکتا ہے۔ لیکن جو میزائل ڈیگو گارشیا بھیجا گیا، اندازہ یہ ہے کہ اس کا وزن کم کر کے صرف 300 سے 500 کلو کر دیا گیا تھا۔ وزن کم ہوا تو رینج بڑھ کر سیدھی 4000 کلومیٹر تک پہنچ گئی۔ اسے سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ سوچیں، آپ کار میں ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا سامان بہت بھاری ہے تو گاڑی زیادہ فیول لے گی اور کم دور جائے گی، لیکن اگر آپ سامان ہلکا کر دیں تو وہی گاڑی اسی فیول میں بہت آگے تک جائے گی۔ میزائل کے ساتھ بھی بالکل یہی حساب ہے۔ اچھا، اب جو دوسرا میزائل تھا اس کا کیا بنا؟ کیا اسے واقعی امریکیوں نے کامیابی سے مار گرایا تھا، یا وہ بھی پہلے والے کی طرح خود ہی فیل ہو گیا تھا؟ جنگ کے دوران ایسی چیزیں اکثر غیر واضح رہتی ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے، ایک ایسا تضاد جو اس پورے واقعے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ کیا یہ ایران کے ختم ہوتے ہوئے میزائل ذخیرے کی آخری ہچکی تھی؟ اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں۔ ایک طرف تو ایران اتنی جدید ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کر رہا ہے، 4000 کلومیٹر کی رینج، اور دوسری طرف انٹیلیجنس رپورٹس کہہ رہی تھی کہ ایران کے پاس تو لانچر ہی ختم ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، حملے سے کچھ ہی ہفتے پہلے JINSA کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ایران کی میزائل کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے۔
اور یہ چارٹ اس بات کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہونے والی لڑائیوں میں ایران کی میزائل داغنے کی شرح میں 97% کمی آئی تھی۔ 97%! اس سے تو یہی لگتا تھا کہ ان کی صلاحیت بہت محدود ہو چکی ہے۔ تو پھر اچانک یہ 4000 کلومیٹر کا مظاہرہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مکمل تصویر سامنے رہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے ایک بیان میں ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو ان تمام باتوں کا، ان تضادات اور پیغامات کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس ایک واقعے نے دنیا کا اسٹریٹجک نقشہ کیسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ نقشہ، یہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہے۔ جو اندر والا چھوٹا دائرہ ہے وہ ایران کی پرانی مانی ہوئی رینج تھی 2000 کلومیٹر، لیکن یہ جو باہر والا بڑا دائرہ ہے یہ ہے نئی حقیقت 4000 کلومیٹر۔ اس ایک لانچ نے عملی طور پر ایران کی پہنچ کو دگنا کر دیا ہے۔ تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ سب سے پہلی بات، وہ تمام اڈے جنہیں محفوظ سمجھا جاتا تھا وہ اب محفوظ نہیں رہے۔ اب دفاعی منصوبہ سازوں کو بحر ہند اور یہاں تک کہ یورپ کو بھی ممکنہ خطرے میں شمار کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں فوجی اثاثوں کی حفاظت کا خرچ اور پیچیدگی دونوں بڑھ جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ واقعہ مجبور کرتا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیتوں کا بالکل نئے سرے سے اندازہ لگایا جائے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں میزائلوں کی پہنچ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، کیا واقعی کوئی محفوظ علاقہ باقی بچا ہے؟